يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وكان الله عليما حليما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم موتوا قبل أن تموتوا صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، قابل قدر حضرات علماء کرام، ملت اسلامیہ کے جوانوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے ایمان اور اسلام جیسی عظیم دولت ہمیں عطا فرمائی۔ کروڑوں انسان دنیا میں آباد ہیں، لیکن اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوز کیا، منتخب کیا، اور اپنا قیمتی دین اور ایمان کی عظیم دولت یہ ہیرا اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو سب سے پہلے اس پر اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر ادا ہونا چاہیے کہ کروڑوں انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایسی کون سی چیز دیکھی کہ ہمیں اپنی یہ ایمان کی عظیم دولت عطا کی۔ دنیا میں ہم سے بڑے بڑے ماسٹر مائنڈ، ہم سے بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے فلاسفر، عقل مند لوگ جو اچھائی اور برائی کو جانتے ہیں،
خوشی اور غمی کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو یہ دین سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ عقل کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی کی محنت سے اور عقل مندی سے یہ دین اور اسلام کسی کو ملتا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے بہت کوششیں کی، بہت محنتیں فرمائی۔ آپ کی دلی خواہش تھی کہ چچا دنیا سے جاتے جاتے ایمان لائے، لیکن مقدر میں ایمان نہیں تھا۔ اللہ کے یہاں ان کے مقدر میں ایمان نہیں لکھا تھا، بغیر ایمان کے دنیا سے تھے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے میرے محبوب، آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت پر نہیں لا سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ ہماری چاہتیں تو بڑی بڑی ہوتی ہے، اور ایمان والے کی صحیح پہچان یہی ہے کہ وہ اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے تابع کر دے، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے۔ انسان دنیا میں آتا ہے، اسے بہت سی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہے، بہت سارے بوجھ اٹھانے پڑتے ہیں، لیکن بہت سے بوجھ ایسے ہیں کہ وہ خوشی خوشی برداشت کر لیتا ہے۔ جیسے کہ پہلے وہ اکیلا تھا، سنگل، اس کے بعد اس کی شادی ہوتی ہے، اسے معلوم ہے کہ بچے بھی ہوں گے، آگے جا کر فیملی بڑی ہوگی، سسرال بھی ہوگا، وہاں بھی کچھ لوگ ہوں گے، اور جتنی بڑی فیملی ہوگی اتنی ہمارے اوپر بوجھ اور ذمہ داری زیادہ ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ اسے خوشی خوشی قبول کرتا ہے کہ اسی میں مزہ آتا ہے۔ ایک آدمی جس کی کوئی فیملی نہیں ہو، سنگل ہو، اس کو آپ پوچھئے، اور ایک آدمی جس کی فیملی ہو، بچے ہو، اسے پوچھئے، دونوں کی زندگی میں بڑا فرق ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان اور اسلام کی دولت ہمیں عطا فرمائی، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی مذہب ہے، زندگی وہ بھی گزار رہے ہیں، اور ہمارے اوپر ایمان اور اسلام کی وجہ سے ذمہ داریاں ہیں، وقت پر نماز ادا کرنا ہے، وقت پر زکوٰۃ نکالنی ہے، ماتحتوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ یہ ساری زندگی انسان کرتا رہتا ہے، لوگ اسے بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بوجھ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر رہتے رہتے ہماری آخرت بھی بنتی ہے، ہماری زندگی کے مزے بھی اسی سے وابستہ ہیں۔ اور یہاں دنیا کی زندگی میں رہتے رہتے کبھی انسان صحیح راستے کو چھوڑ کر غلط راستہ بھی چوز کرنے لگتا ہے، سوچتا ہے کہ اس پر چلوں گا تو فائدہ کم ہے، شارٹ کٹ اپناؤں گا تو اس میں فائدہ زیادہ ہے، لیکن شریعت اسے روک دیتی ہے کہ نہیں، میرا اللہ اس کام سے ناراض ہوتا ہے، شریعت اس کام کی مجھے اجازت نہیں دیتی۔ حضرت آدم علیہ نبیین علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک غلطی ہوئی، جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا کہ اس کے قریب مت جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا، لیکن شیطان نے بہکایا، اور بہکانے کی وجہ سے اس درخت کا پھل کھا بیٹھے، اور جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، غلطی ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ خود فرماتے ہیں وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، حضرت آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر یہ غلطی نہیں کی، جان بوجھ کر نافرمانی نہیں کی، ان سے غلطی ہو گئی، لیکن غلطی ہونے کا پھر نقصان کیا ہوا؟ اس غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کی پوشاک بھی لے لی، یہ جنتی لباس تھا وہ بھی اتار دیا، اور جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا، ایک غلطی کی وجہ سے۔ اور ہم اور آپ سوچئے کہ دن بھر میں کتنی غلطیاں جان بوجھ کر، لیکن ہمارے جسم سے کبھی کپڑے نہیں اترے،
علماء نے لکھا ہے انسان گناہ کرتا ہے، کپڑے اتار کر گناہ کرتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے کہ گناہ کرنے کے بعد وہ پروردگار دوبارہ ہمارے جسم پر وہ کپڑے لوٹا دیتا ہے۔ بدن سے کپڑے اتار کر آدمی گناہ کرتا ہے، لیکن اس کی غفاری دیکھیے، اس کی رحیمی کریمی بندے کے ساتھ دیکھیے کہ میرا بندہ یہ بدکاری کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، لیکن اس کا لباس چھین نہیں لیا کہ اب اسے پوری زندگی مجھے ننگا رکھنا ہے، دوبارہ اس کو اس کا کپڑا لوٹا دے۔ ایک آدمی گناہ کے ارادے سے گھر سے باہر نکلتا ہے، گناہ کرتا ہے، لیکن وہی پروردگار دوبارہ صحیح سلامت اسے گھر واپس لوٹا دیتا ہے سلامتی کے ساتھ۔ گناہ باہر کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ حفاظت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ پھر اسے اپنے گھر میں واپس لوٹاتے۔ تو یہ اللہ کی رحیمی اور کریمی نہیں ہے تو اور کیا ہے ہم جیسے کمزور بندوں کو؟ اس لیے ایک اللہ والے نے فرمایا کہ میں روز گناہ کرتا ہوں تو روز معاف کر دیتا ہے۔ انسان روز گناہ کرتا ہے، اے میرے پروردگار میں روز گناہ کرتا ہوں تو روز معاف کر دیتا ہے، میں عادت سے مجبور ہوں تو رحمت سے مشہور ہے۔ ہم اپنی عادت نہیں بدلتے، لیکن وہ پروردگار ہمیں مہلتیں دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے۔ آج نہیں تو کل میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے گا، مجھ سے صلح کر لے گا، کمپرومائز ہو جائے گی۔ اللہ کا دربار ہمیشہ کھلا ہے۔ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافروں گبرو بت پرستی باز آ۔ اے گناہ کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، اپنے رب سے ناراض ہونے والے، آجا آجا لوٹ کر آجا۔ اس در کے سوا تیرے پاس اور کوئی در نہیں جہاں تجھے معافی مل سکے۔ درگہ ماں درگہ نا امیدی نیست، صد بار گر توبہ سکشتی باز آ۔ اللہ فرماتے میرے بندے اگر تو 100 مرتبہ گناہ کر کے آئے گا میں 100 مرتبہ تجھے معاف کر دوں گا۔ اگر تیرے پاس گناہوں کا سمندر ہے تو میرے پاس رحم و کریمی کا اس سے بھی بڑا سمندر ہے۔ ایک مرتبہ سچے دل سے میرے پاس آ جا، ندامت کے 2 آنسو بہا لے، اپنی جبین کو سجدے میں گرا دے۔ میں پروردگار اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں دنیا میں تیری عزتوں کے ڈنکے بجا دوں گا۔ وہ اللہ ہمیں عزت دینے پر تلا ہے اور ہم ہیں کہ ہمیں عزت نہیں چاہیے، یہ دنیا کی ذلتیوں میں رسوائیوں میں لگے ہوئے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا۔ چھوٹے سے تھے، والدہ ان کی حضور کی خدمت میں چھوڑ گئے تھے۔ 10 سال تک میں نے حضور کی خدمت کی اور بچپنا تھا۔ حضور نے کبھی کسی کام کے لیے بھیج دیا، وہ راستے میں جاتے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتے وہ بھی وہیں کھڑے کھڑے کھیل دیکھنے لگ جاتے۔ کافی دیر ہو جاتی، حضور جب ان کو تلاش کرتے دیکھتے کہ وہ بچوں کے ساتھ جہاں کھیل ہوتا ہے وہاں کھڑے ہیں، ان کو واپس لے کر آتے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال میں نہ جانے کتنی غلطیاں کی ہوگی اور ہو جاتی ہیں، لیکن کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے زبان سے ڈانٹا نہ کبھی دھمکایا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ہمارا طرز عمل ہر دوسرے دن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بدلتا ہے۔ ہماری تیز نگاہیں اور ہمارا وہ ڈراؤنا فیش کہ بچوں کو دیکھتے ہیں تو ہماری نگاہیں بڑی ہوتی ہے، بیوی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے جذبات بڑھ جاتے ہیں۔ یہ حضور کی سیرت نہیں ہے۔ گھر میں ہسبینڈ وائف ہو، میاں بیوی ہو، اس کے اندر انبن ہوتی ہے، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن کمپرومائز بھی اتنا جلدی ہو جانا چاہیے، صلح بھی ہو جانی چاہیے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تھوڑی سی کچھ ناچاکی ہوئی۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. حضور نے فرمایا کہ ابوبکر اچھا آپ آ گئے ہیں تو ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ حضور کیا بات ہوئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ تم بتاتی ہو یا میں بتاؤں؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ ہی بتائے لیکن ٹھیک ٹھیک بتانا. یہ سن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہوئے اور ایک تماچا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگایا کہ حضور ٹھیک نہیں کہیں گے تو دنیا میں ایسا کون ہے جو ٹھیک بات کہے گا؟ آپ تو معلم انسانیت ہیں، کائنات کو سبق دینے کے لیے، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے آپ تشریف لائے اور حضور کو کہہ رہی ہیں کہ آپ ٹھیک ٹھیک بتانا. جب ایک تماچا لگایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈری اور وہاں سے ڈر کر پیچھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کر کھڑی ہو گئی. حضرت صدیق اکبر دوسرا تماچا لگانے والے تھے، حضور نے بچا لیا کہ ابوبکر میں نے آپ کو فیصلہ کرنے کی اجازت دی ہے، مارنے کی اجازت نہیں دی. آپ چلے جائیں، ہمارے درمیان ہم خود فیصلہ کر لیں گے. جب حضرت ابوبکر تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ سے حضور نے فرمایا کہ عائشہ دیکھ میں نے تجھے دوسرے تماچے سے بچا لیا ہے. حضرت عائشہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے. فوری طور پر دونوں میں صلح ہو گئی اور ہماری میاں بیوی اور ہسبینڈ وائف کے جھگڑے کئی دنوں تک چلتے. ایک کروٹ پر یہ لیٹتا ہے، دوسری کروٹ پر یہ لیٹتا ہے، یہ انتظار میں ہے کہ وہ بولے، وہ انتظار میں ہے کہ یہ بولے. کئی دن کئی مہینے گزر جاتے ہیں اور اللہ کی پناہ بات ڈیورس تک، طلاق تک پہنچ جاتی ہے. معاملہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اگر بڑا دل بنا لیں گے، بڑا من بنا لیں گے تو انشاءاللہ فوری طور پر صلح ہو جائے گی. اور ویسے بھی علماء نے لکھا ہے کہ عورت جو ہے سب سے زیادہ میٹھے الفاظ کی محتاج ہوتی ہے. آپ اس سے پیار بھری بات کہہ دیں گے، محبت کے 2 الفاظ کہہ دیں گے، وہ پچھلی ساری چیز بھول جائے گی اور آپ کے ساتھ صلح کر دے گی. بس اللہ تعالی ہمیں یہ جذبہ نصیب فرمائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سپرمین پاورفل ہے، اللہ نے ہمیں مرد بنایا ہے، ہم طاقتور ہیں، اس لیے ہم جھکیں گے نہیں. ارے بھائی، ہمارے جھکنے سے ہماری فیملی اگر سنبھلتی ہے، ہمارے گھر میں خوشیاں آ جاتی ہے تو یہ اس سے بڑی اور کیا بات ہے. محلے میں دوسروں کے گھروں پر پتہ چلے، رشتہ داروں میں پتہ چلے کہ فلاں کے گھر میں انبن ہیں، ان کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اس سے اچھا یہ ہے کہ اپنا فیملی میٹر خود آپس میں سل جائے. یہی تعلیمات لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. ایک نوجوان صحابی تھے. دیکھیے حضور کا تحمل دیکھیے، برداشت دیکھیے. آج ہمارا مزاج جو ہے بگڑا ہوا ہے کہ ہم سے کوئی چیز برداشت نہیں ہوتی، ہم جلدی غصے میں ہو جاتے ہیں، کوئی چیز برداشت نہیں کرتے. ایک صحابی نوجوان، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب وہ راستے سے گزرتے تھے تو درختوں کے اوپر جو کھجوریں لگی رہتی تھی تو اس درخت کے اوپر چڑھ کر اسے توڑ کر کھا لیتے. اس زمانے میں یہ عام اجازت تھی کہ اگر درخت کے اوپر سے پھل نیچے گرے ہو تو سب کے لیے اجازت کھا سکتے ہیں، لیکن اوپر سے توڑنا ہے تو مالک کی اجازت ضروری ہے. اب وہ مالک کی اجازت کے بغیر ہی کھاتے تھے. ایک مرتبہ ایک جگہ درخت پر چڑھے پھل توڑ رہے تھے کہ مالک نے ان کو پکڑ لیا، پکڑ کر حضور کے پاس لے آئے. اب وہ جوان کہتے ہیں کہ میں ڈرا ہوا تھا، اسلام میں چوری کا گناہ کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں. وہ نوجوان سوچنے لگا کہ آج تو میرے ہاتھ ضرور کٹنے والے ہیں. فرماتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ڈرا ہوا تھا، گھبراہٹ تھی کہ اب معلوم نہیں معاملہ کیا ہوگا. حضور نے مجھے اپنے قریب بلایا، سر پر ہاتھ پھیرا. جیسے ہی آپ کا ہاتھ سر پر پھیرا، اللہ کے نبی کی اس شفقت کی وجہ سے میرا آدھا ڈر ختم ہو گیا. وہیں میرا ڈر ختم.
پھر حضور نے مجھ سے پوچھا کہ جوان یہ کام تو کیوں کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی مجھے بھوک لگتی ہے، بھوک کی حالت میں درخت کے اوپر چڑھ کر پھل توڑ کر کھا لیتا ہوں۔ حضور نے پیار سے سمجھایا کہ اگر اوپر سے توڑنا ہے تو مالک کی اجازت ضروری ہے۔ کتنے پیار سے سمجھایا، کہا کہ حضور نے مجھے ڈانٹا نہیں، کوئی دھمکایا نہیں، اس کا یہ اثر ہوا کہ میرے دل میں اتنی ٹھنڈک محسوس ہوئی، میں نے حضور سے کہا کہ حضور میرے لیے دعا فرما دے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کے فقر کو تو ختم فرما، اس کو جو بھوک لگتی ہے، کھانا نہیں ملتا، یہ فقر اور اس کی تنگی کو ختم فرما۔ اس کے بعد میں نے پوری زندگی کبھی ایسا کام نہیں کیا، کسی کے درخت سے بغیر اجازت کے پھل نہیں توڑے۔ تو حضور کی جو تربیت ہے کہ سامنے والے کو بجائے یہ کہ ڈرائے دھمکائے، اس کی بجائے پیار محبت سے نرمی سے اگر کسی کو بات سمجھائی جائے وہ بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی، اللہ فرماتے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے بھی ہیں، اس کے باوجود تحمل کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ ہم روزانہ گناہ کرتے ہیں اور گناہوں کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دانا پانی ہمارا بند کر دے، لیکن وہ اللہ ہمارے گناہوں پر تحمل کرتا ہے، ہمیں برداشت کرتا ہے، ہمیں مہلت دیتا ہے۔ آج نہیں کل میرا بندہ سدھر جائے گا، معافی مانگ لے گا، راہ راست پر آ جائے گا، ہدایت پر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی دین اور شریعت اور سنت کے تابع ہو کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قیمتی زندگی، اس کے لمحات اور یہ جو سانسیں چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اسے اپنے دین پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جتنی باقی زندگی ہے ہمیں شریعت اور سنت کے اوپر گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں باقی ہو، سنتیں پڑھ دے۔